ہوتا ہے، یعنی جو ڈسٹرسٹ کی فضا بن جاتی ہے اس کو ٹرسٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت عرصہ لگتا ہے۔ کسی بھی جھگڑے کی صورت میں کمیونیکیشن کو، تعلق کو نہ توڑیں، ویکیوم پیدا نہ کریں، تعلق کسی نہ کسی طور سے قائم رہنا چاہیے تاکہ فوراً جو اتنا حسین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی صورت میں اتارا ہے کہ کیا ہی صاحب اس کی بات ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صاحب دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کہیں جدا نہ ہونا پڑ جائے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیجئے کہ حقوق مانگنے والے بننے کی بجائے فرائض کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر کوئی ایک فریق اگریسو ہو گیا ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرے۔ ہمارے ہوتا یہ صاحب کہ جب ایک فریق اگریسو ہوتا ہے تو ہم ترکی بترکی جواب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو پیورلی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یا تو رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے جا رہے ہیں یا رشتہ ازدواج سے منسلک ہو چکے ہیں، اور خدا نخواستہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رشتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ محسوس کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کوئی رفٹ محسوس کرتے ہیں کہ صاحب رشتہ نبھانا تو چاہتے ہیں لیکن رشتہ نبھ نہیں پا رہا، پرابلمز بہت زیادہ کریٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صاحب دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کہیں جدا نہ ہونا پڑ جائے۔ لہٰذا جدائی کا تصور تو اپنے ذہن میں قطعاً مت لائیے گا، کیونکہ ویڈیو آپ نے جب انشاءاللہ دیکھ لی تو مجھے یقین اللہ کی ذات میں انشاءاللہ کہ آپ کے بہت سے مسائل ویسے حل ہو جائیں گے۔ کچھ پرابلمز ایسی ہیں صاحب کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوا کرتا ہے اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوا کرتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم حقوق کے حوالے سے تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں، فرائض کو ہم سمجھنے سے جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ قاصر بھی ہو جایا کرتے ہیں یا صرف نظر بھی کیا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک رفٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا حسین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی صورت میں اتارا ہے کہ کیا ہی صاحب اس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسین مثال کے ساتھ سمجھا دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اور اس دنیا میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ اتارا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ اتارا، اور اس کے بعد ظاہر ہے باقی جتنے بھی رشتے ہیں اس کے بعد جنریٹ ہوئے۔ بات یہ ہے صاحب کہ چند ایک ٹپس میں آج دے دیتا ہوں آپ کو، اور وہ تمام خواتین جو خدا نخواستہ اپنے رشتوں کے حوالے سے ایگزاسٹ ہو چکی ہیں، یا وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، ان تمام باتوں کو توجہ سے سن لیجئے۔ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العظیم آپ کے ذہن کے اندر بہت سی ایسی الجھنیں ہوں گی جو اللہ نے چاہا ان تمام باتوں کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیجئے کہ حقوق مانگنے والے بننے کی بجائے فرائض کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں گے نا، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ شوہر ہیں یا آپ بیوی ہیں، جب آپ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی دوسرے فریق کو اس کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں جنگ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا یا مجھے میرا حق چاہیے، آپ اپنا فرض ادا کرنے والے بن جائیں، آٹومیٹکلی آپ کے اسپاؤس کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اپنے رشتے میں ٹرسٹ کو بنیاد بنائیں۔ ذہن میں رکھیے گا، ٹرسٹ کو بنیاد نہ، ٹرسٹ کو بنیاد بنائیں۔ یہ جو اعتماد کی عمارت ہوتی ہے نا صاحب، بڑی مشکلوں سے قائم ہوتی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی طویل جد و جہد کے بعد قائم ہوتی ہے۔ لیکن ونس یہ قائم ہو جائے یعنی اپنے رشتے کے اندر جب اس بنیاد کو آپ شامل کر دیں کہ ٹرسٹ کی بنیاد پہ آپ اس پورے رشتے کی عمارت کو قائم کر چکے، اب کوشش کیجئے صاحب کہ اس عمارت کو بچائیں، کبھی بھی ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ میں منتقل نہ ہونے دیں، اپنے ٹرسٹ کو شیکی نہ ہونے دیں، کیونکہ ونس خدا نخواستہ اگر ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ دوسرے کی شخصیت کے حوالے سے تذبذب میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر وہ تذبذب ایک سرٹن ٹائم کے بعد، یعنی بائی دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا کے ٹرسٹ میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی جو ڈسٹرسٹ کی فضا بن جاتی ہے اس کو ٹرسٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت عرصہ لگتا ہے۔ تو اپنے ٹرسٹ کی جو یوں کہہ لیجئے فاؤنڈیشنز ہیں، اپنی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے رشتے کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس کو ٹرسٹ کی بنیاد پہ رکھیے۔ تیسری بات یہ، شک کا جو سرکہ ہے نا وہ کوشش کیجئے کہ اپنے رشتے کے اندر کہیں بھی نہ گھلنے دیں۔ کبھی بھی جو ہے کسی بھی بات کو بلر نہ رکھیں اپنے رشتے کے اندر، ہمیشہ کھل کے بات کریں، اوپن بات کریں، کلیئرٹی کے ساتھ بات کریں، یعنی ادھر ادھر مسائل کے اندر جو ہے وہ آپ تذبذب میں مبتلا اپنے اسپاؤس کو نہ کریں، اپنے شریک حیات کو نہ کریں۔ ہمیشہ انتہائی کلیئر ورڈکٹ دیجئے، آپ کے باڈی پوسچر سے، آپ کے جسچر سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی نظروں سے، آپ
آپ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر کہیں بھی کسی بھی قسم کا شک کا عنصر جو ہے یا اس کی گنجائش آپ پیدا نہ ہونے دیں۔ چوتھی بات یہ، ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ کبھی بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی موقع آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی ایسی بات ہو جائے یا زندگی کے اندر کوئی بہت بڑے سے بڑا بھی بلنڈر اگر آپ سے ہو جائے نا، نتیجہ پھر اس کا بہت خطرناک ہوتا ہے کہ جب آپ اس وقت اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کی شخصیت کو تمام جھوٹ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر جب آپ سچ بھی بولتے ہیں تو آپ کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا اور پھر آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، صاحب کہ میں آج تو سچ بول رہا ہوں یا میں تو آج سچ بول رہی ہوں، لیکن میری بات پہ میرا شوہر یا میری بیوی بھروسہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ آپ نے وہ جو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے تھے، آپ نے اپنی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہٰذا جب بھی گفتگو کریں سچ کی بنیاد پہ کریں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے شریک حیات سے، چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے، محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ یاد رکھیے یہ جو محبت کا اظہار ہے نا، یہ بنیادی طور پہ محبتوں کو مزید جلا بخشتا ہے، مزید روشنی بخشتا ہے، مزید اس کو مستحکم کرتا ہے، مزید اس کو یہ کہہ لیجئے کہ خوشبودار کرتا ہے۔ تو اپنے رشتے کی خوشبو کو مزید مہکانے اور بڑھانے کے لیے کوشش کیجئے کہ اپنے شریک حیات کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ کسی بھی جھگڑے میں، یعنی کسی بھی صورت میں جو ہے، کبھی بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کا شوہر یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی بیوی، اگر کوئی ایک فریق ایگریسو ہو گیا ہے تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرے۔ ہمارے ہوتا یہ صاحب کہ جب ایک فریق ایگریسو ہوتا ہے تو ہم ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت شیطان ہمیں فٹ بال بنانا شروع کرتا ہے اور ہم سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور خدا نخواستہ اس وقت کوئی غلط جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، بعد میں ہم سر پیٹتے ہیں صاحب کہ کاش یہ جملہ میں نے ادا نہیں کیا ہوتا یا کاش میں یہ بات نہ کرتا۔ لہٰذا اس پشیمانی سے، اس ندامت سے بچنے سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ جھگڑے کی صورت آ جائے، اگر ایک فریق ایگریسو ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ بالکل کام ڈاؤن ہو جائے اور خاموشی اختیار کر لے۔ شوہر غصے میں بیوی خاموش ہو جائے، بیوی غصے میں شوہر خاموش ہو جائے۔ ساتویں بات یہ کہ کسی بھی بڑی پریشانی کی صورت میں ہمیشہ یاد رکھیے کمیونیکیشن کو کبھی بھی نہ ٹوٹنے دیں۔ یہ جو ویکیوم آتا ہے نا آپ کے رشتوں کے اندر، خدا نخواستہ کوئی ایسی رفٹ ہو گئی، کوئی ایسے جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، اب بالکل خاموشی اختیار کر لیے صاحب، وہ اس طرف منہ کیے ہوئے ہیں، آپ اس طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے اس ویکیوم میں مختلف قسم کے رشتہ دار داخل ہو جاتے ہیں، دوست احباب داخل ہو جاتے ہیں، مشیر داخل ہو جاتے ہیں، مشورہ دینے والے داخل ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس میں اگر کوئی ایسا شخص یا ایسی خاتون ہے جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں تو وہ ان رشتوں میں مزید دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر شیطان بنیادی طور پر اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی جھگڑے کی صورت میں کمیونیکیشن کو، تعلق کو نہ توڑیں، ویکیوم پیدا نہ کریں، تعلق کسی نہ کسی طور سے قائم رہنا چاہیے تاکہ فوراً جو ہے سچویشن کو آپ اوور کم کر لیں اور اس کو سنبھال لیں، یعنی تیسرا کوئی بھی شخص یا عورت جو ہے آپ کے رشتے کے اندر داخل نہ ہو جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دیجیے۔ ایک دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے صاحب کہ عورت کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسے عزت دی جائے، اسے عزت دی جانی چاہیے، اس کی بات کو ویٹیج دیا جانا چاہیے، وزن دیا جانا چاہیے۔ وہ ظاہر آفٹر آل آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اسی انداز سے مرد کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہے۔ تو اسپاؤس کو چاہیے، شریک حیات کو، یعنی ایک دوسرے کو نہ صرف عزت دیں بلکہ ایک دوسرے کی بات کو ویٹیج بھی دیں تاکہ ایک دوسرے پہ یہ امپریشن جانا چاہیے کہ مجھے میری بیوی یا بیوی یہ سمجھے کہ میرا شوہر مجھے کسی بھی طور سے ہلکا نہیں لے رہا یا ہلکا نہیں لے رہی۔ اچھا، نویں بات یہ ہے صاحب کہ پرانی باتیں، عموماً ہوتا یہ ہمارے یہاں جب جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم پرانی باتیں نکال کے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ فلاں ٹائم پہ تم نے یہ کیا تھا، فلاں ٹائم پہ تم نے یہ کیا تھا، فلاں وقت میں تم نے یہ کیا تھا، تم نے میرے ماں باپ کو یہ کہا تھا، تم نے میرے گھر والوں کو یہ کہا تھا۔ تو یہ آپس میں جو رفٹ ہے مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پرانی جتنی بھی باتیں، جب کوئی بات ہو گئی، سیٹل ڈاؤن ہو گئی، معاف کر دیا، اس وقت آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے۔ جب بھی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بھی بات ہو تو کوشش کیجئے کہ رشتے جو ہیں وہ عموماً اندھیروں کے اندر کھو جایا کرتے ہیں جب آپ پرانی باتوں کو نکال کے لے کے آتے ہیں اور مزید اس میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی پرانی بات ہے اس پہ مٹی ڈالیں، زندگی کو فاسٹ فارورڈ پہ لگائیے اور آگے بڑھیں۔ 10ویں بات یہ ہے ہمیشہ اچھائیوں کو تلاش کیجئے۔ دیکھیے خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، نہ میں مکمل ہوں نہ آپ مکمل ہیں، اسی طرح سے شوہر میں بھی خامیاں ہوں گی، بیوی میں بھی خامیاں ہوں گی، سب ایک دوسرے کے اندر جو ہے خامیاں محسوس کرتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خامیوں کو صرف نظر کرتے ہیں اور اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اسے چاہیے کہ وہ اچھائیوں پہ نگاہ کرے کہ اگر یہ خامیاں ہیں تو وہ جو اچھائیاں اتنی ساری ہیں
ہیں اس کی لسٹ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے اگر بیوی کو لگتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر یہ خامیاں ہیں تو اسے چاہیے کہ خامیوں سے صرف نظر کرے اور ان باتوں کی لسٹ بنائے جو اس کے اندر اچھائیاں موجود ہیں. مجھے یقین ہے کہ اچھائیاں برائیوں پہ ہمیشہ بھاری پڑ جائیں گی, لہذا ہمیشہ خامیوں کو ایک طرف رکھیں اور صرف اچھائیوں پہ نگاہ رکھیں. 11ویں بات یہ ہے کہ اپنی جو خامی, اب اس میں جو بات آتی ہے وہ انٹر ریلیٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی خامیوں پہ ہمیشہ نگاہ رکھیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم نارملی کرتے یہ کہ تو نے یہ کیا, تو نے یہ کہہ دیا, تو نے وہ کر دیا, تجھ سے یہ غلطی ہو گئی, تیرا یہ کرنا غلط ہو گیا, یا تم اگر یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا, تم اگر یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا. تو اس سے بہتر یہ کہ انسان جو ہے وہ مطلب ایک شوہر کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر کیا خامی ہے اور کیا میرے اندر بہتری کی گنجائش ہے, اس کی جو ہے گنجائش پیدا کرے. اسی طرح سے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نگاہ کرے کہ میں نے کہاں غلطی کر دی ہے, میرے اندر کہاں خامیاں ہیں, میں اس کو کیسے ریکٹیفائی کر سکتی ہوں, میں اس کو کہاں سے بہتر کر سکتی ہوں. تو وہ اپنی بہتری کی طرف توجہ دے, نہ کہ اپنے شوہر پہ تنقید کرے. اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بہتری کی طرف جو ہے وہ کام کرتا رہے, نہ کہ یہ کہ اپنی بیوی کے اوپر ہر وقت تنقید کرتا رہے. 12ویں بات یہ ہے کہ اپنے یعنی جتنے بھی یہ جو رشتے ہیں آپس میں, اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو میلان ہوتا ہے وہ لڑکی کا چونکہ ظاہر اپنے میکے کی طرف ہوتا ہے, لڑکے کا اپنے جو ہے گھر والوں کی طرف ہوتا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر لڑکی کے جو سسرالی بنتے ہیں وہ لڑکے کے گھر والے بنتے ہیں, اسی طرح سے جو لڑکی کے جو میکے والے ہیں وہ لڑکے کے سسرالی بنتے ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دوسرے کے رشتے دار جو ہیں ان کو بھی عزت اور توقیر دینا سیکھیے. ہمارے ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے صاحب کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو تو بہت عزت دیتے ہیں اور توقیر دیتے ہیں اور ان کا نام بھی بڑی عزت اور توقیر سے لیتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے مطلب سسرالی رشتہ داروں کی تو اس وقت جو اس انداز سے ان کو توقیر اور عزت نہیں ملتی. یقیناً خامیاں ہر ایک جگہ پہ ہوتی ہیں, ہر ایک میں ہوتی ہیں, لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ امپریشن جب آپ اپنے شوہر کو دیں گی کہ تمہارے گھر والے میرے گھر والوں سے بہتر نہیں ہیں, میرے گھر والے تمہارے گھر والوں سے بہتر ہیں, یا اگر شوہر یہ امپریشن دے گا کہ تمہارے گھر والے میرے گھر والوں سے بہتر نہیں, میرے گھر والے تمہارے گھر والوں سے بہتر ہیں, تو پھر رشتے جو ہیں وہ چل نہیں پائیں گے. آپ دل میں جگہ نہیں بنا پائیں گے. دل میں جگہ اس وقت بنے گی کہ جب آپ ان کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ, یعنی اپنی بیوی اور اپنے شوہر, یعنی شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے ہوئے رشتوں کو بھی عزت اسی انداز سے دیں جس انداز سے آپ اپنے گھر والوں کی رسپیکٹ چاہتے ہیں. اور آخری جو بڑی بنیادی بات, یعنی جس کا میں اگر کہوں کہ اس پوری گفتگو کا کرکس ہے, تو وہ یہ ہے صاحب کہ کوشش کیجئے کہ اپنے اندر صبر پیدا کیجئے, برداشت پیدا کیجئے, اپنے اندر عفو درگزری کا جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک بہت حسین سا جو ایک پیغام ہے وہ ہر وقت آپ کی شخصیت سے چھلکتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, عفو درگزر کرنے والے ہیں, صرف نظر کرنے والے ہیں, آپ صبر کرنے والے ہیں, آپ برداشت کرنے والے ہیں, آپ جو ہیں وہ اپنا بڑی سے بڑی بات کو جو ہے پی جانے والے ہیں. تو جب یہ صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی نا, تو پھر ایک صفت اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جو میں نے ابتدا میں آپ سے بات کی تھی, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خاموشی جو ہے اس صفت کو پیدا کر لیجئے. ذہن میں رکھیے گا رشتوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, اور خاص طور پر میں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں, کہ رشتوں کی جو تباہی ہے نا وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو زبان ہے نا اس وجہ سے ہوتی ہے. جب یہ چلنا شروع ہوتی ہے 32 دانتوں کے درمیان, تو یہ اچھے اچھے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے. گھر کو بچانا چاہتے ہیں, گھر کو یعنی آپ کے اپنے انگنا کو, آپ کے اپنے آنگن کو آپ گل و گلزار بنانا چاہتے ہیں, تو اس کا واحد حل جو ہے نا, واحد حل یہ ہے کہ آپ اس پر کنٹرول کر لیجئے اور اس پر کنٹرول کر لیجئے. یہ کنٹرول ہوگی تو فضول بات منہ سے نہیں نکلے گی, اور اگر یہ کنٹرول ہوگا نا تو فضول بات ادھر نہیں آئے گی. بس ان دو باتوں کو, یعنی ان دو جگہوں کو کنٹرول کر لیجئے. آپ بلیو کیجئے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ کا گھر کنٹرول ہو جائے گا, آپ کا رشتہ کنٹرول ہو جائے گا, بلکہ انڈر کنٹرول ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ اس کو کوئی بھی تہس نہیس نہیں کر سکتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی صاحب, بنیادی طور پہ اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے عرض کر دی کہ نوجوانوں کی ظاہر شادیاں ہوتی ہیں, اور آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ بڑی بدنصیبی ہے صاحب کہ یہاں شادی ہوتی ہے یا طلاق کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے صاحب کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اگر صحیح طور سے بچوں کی کاؤنسلنگ کر دی جائے اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ان رشتوں کے ڈیکورمز کیا ہیں, ان کو نبھانا کیسے ہے صاحب, بس تو پھر کیا ہی بات ہے. دینے والے بن جائیں رشتوں میں صاحب, دینے والے بن جائیں, لینے والے نہ بنیں. دینے والے بن جائیں گے آٹومیٹکلی, جب آپ اپنے رشتے میں دینے والے بنیں گے تو سامنے والا فریق بھی جو ہے دینے والا بن جائے گا, تو پھر لینے کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.